رمضان المبارک کی عظیم عبادتوں میں سے ایک لیلۃ القدر کو تلاش کرنا بھی ہے۔ لیلۃ القدر اولاً تو اس کی وجہ تسمیہ ہم نے سمجھنی ہے، اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں۔ قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عزت، عظمت۔ تو لیلۃ القدر کا معنی ہوگا عظمت والی رات، عزت والی رات۔ تو اس رات کو بھی لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کو بڑے بڑے گناہگار لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم لکھے جا چکے ہوتے ہیں، کوئی ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس رات کو جاگنے کی وجہ سے، اس رات میں عبادت کی وجہ سے، اس رات کو پا لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بڑا مقام ملتا ہے، بڑی عزت ملتی ہے، اس لیے اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا، تمام کتابوں کی سردار مقدس کتاب قرآن مجید، اس کو نازل کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس رات کا انتخاب کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اللہ پاک نے اس رات کی عظمت بیان کرنے کے لیے، فضیلت بیان کرنے کے لیے بڑا عجیب ایک جملہ لائے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں بھیجا ہے، اور لیلۃ القدر وہ کیا چیز ہے، آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ عموماً جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی چیز کہیں کسی کو بیچ رہا ہے، دے رہا ہے، تو اپنی چیز کی اہمیت بنانے کے لیے وہ خریدنے والے کو، سامع کو کہتے ہیں ابھی آپ کو کیا پتا یہ کتنی بڑی چیز ہے، اس کی قدر تو مجھے معلوم ہے، آپ کو کیا پتا ہے کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی بیان ہی یہی انداز اللہ پاک نے اپنایا، فرمایا دیکھو لیلۃ القدر وما ادراک، آپ کو کیا پتا وہ کیا ہے۔ تو یہ بھی لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے اللہ پاک نے ایک جملہ بولا کہ سمجھو کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے۔ پھر آگے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بتا بھی دیا۔ پہلے فرمایا آپ کو کیا پتا، ہاں جی میں بتاتا ہوں آپ کو لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر وہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے، اگر کسی شخص کو زندگی میں لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اس رات کو عبادت کا اہتمام کر لیتا ہے، تو اس کو اللہ پاک 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب 1000 مہینے اس کے تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے۔ تو ایک رات تھوڑی سی کوشش کرنے سے انسان 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب پا لیتا ہے۔ اور اگر زندگی میں کسی شخص کو 10 سال لیلۃ القدر میں جاگنے کا موقع مل گیا اور اس نے اہتمام کر لیا، تو اگر 10 مہینے کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تقریباً 850 سال بنتے ہیں۔ اتنا لمبا پیریڈ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت میں اس نے گزارا۔ اور اگر کسی کو 20 سال جاگنے کی توفیق مل جائے اور 20 موقع اس کو میسر ہو جائے لیلۃ القدر کے، اس کی زندگی میں 20 مرتبہ رمضان شریف آئے اور وہ انسان کوشش کرے، تو اس کے تقریباً 1750 سال بنتے ہیں۔ دیکھیں لیلۃ القدر کی جو شان نزول ہے نا، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی تھیں، کوئی نبی 500 سال زندہ رہا، کوئی شخص پہلی امتوں میں سے 1000 سال تک زندہ رہا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال گزارے۔ تو یہ تو ایک نبی کی عمر بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ جو باقی دیگر انبیاء تھے یا ان کی امتیں تھیں تو ان کی عمر تو بہت زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی عمریں زیادہ ہیں تو ان کی عبادات
ان کے روزے، ان کا ذکر اذکار وہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے کہ میری جو امت ہے ان کی عمریں اوسطاً وہ تو 60 70 80 100 کے درمیان ہی ہیں، اللہ قلیل کوئی 100 110 20 تک پہنچ جاتا ہے، تو میری امت کے اعمال تو کم ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے عرش پہ دیکھا کہ میرا لاڈلا نبی آمنہ کا در یتیم آج غمگین ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب کی یہ پریشانی برداشت نہ ہوئی، فرمایا جبرائیل جلدی کر، یہ سورۃ لیلۃ القدر، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورت، یہ میرے حبیب کو جا کر سنا دے، اور یہ قرآن کی آیات، قرآن کی سورت لے جا اور کہے، میرے حبیب کو کہہ دے کہ یا رسول اللہ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کی امت کے لیے یہ تحفہ دیا ہے، لیلۃ القدر ان کو دی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک زندگی میں 60 70 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ جاگنے کا اہتمام کر لے اور اس کو موقع مل جائے تو اس کو 1000 مہینے عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور مزید اس کی فضیلت میں اللہ پاک نے اتنا نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر اس کا ثواب ہے، خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر وہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے کتنی زیادہ بہتر ہے؟ 1 گنا، 2 گنا، 100 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا کتنی بہتر ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت خود ہی جانتے ہیں کہ 1000 سال کا ثواب تو مسٹ ہے، ضرور ہے، اس کے اوپر بھی کچھ اللہ دیں گے، وہ اپنی شان ہی بندے کو عطا فرمائیں گے۔ تو عزیز دوستو، لیلۃ القدر کب پائی جاتی ہے؟ اس کے لیے علماء نے احادیث کی روشنی میں 4 قول ذکر کیے ہیں۔ پہلے تو لیلۃ القدر کو پورا سال تلاش کریں، ہر وقت ہر رات میں اہتمام کریں، جاگیں کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس رات مجھے لیلۃ القدر عطا فرما دیں۔ اور پھر فرمایا کہ پورے رمضان میں اس کو تلاش کرو، اور پھر فرمایا مزید آسانی کے لیے کہ رمضان المبارک کے بھی آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کریں۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں اس کے زیادہ امکان ہے، تو 21 23 25 27 اور 29 کی جو راتیں ہیں ان میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور بھی کچھ نہیں تو کم سے کم ان طاق راتوں میں جو رات کی نمازیں ہیں وہ آپ باجماعت پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، اور باوضو رہیں، اور وضو کی حالت میں سوئیں، اس لیے کہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جو لیلۃ القدر کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا، فَهُوَ كُلُّ مَحْرُومٍ، وہ تو بالکل ہی محروم ہے۔ اس لیے کہ سال میں چند گنتی کی راتیں ہیں، ایک رات ہے، اس میں بھی اگر کوئی اہتمام نہ کرے تو واقعی بڑا بدقسمت ہے۔ آخری بات، اگر لیلۃ القدر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے اس رات میں تو کیا عبادت کرنی چاہیے، اس میں کیا مانگنا چاہیے؟ تو ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو مجھے لیلۃ القدر کی جو ایک عظیم فضیلت اور سعادت ہے وہ نصیب فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔